جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حل دے دیا ہے اس امت کو ہر طرح کی گمراہی سے بچنے کا، اس پہ کوئی گفتگو ہوتی ہے؟ اس میں ڈنڈیاں نہ مارے، اس میں تو یہ معنی ہے رسول اللہ نے علی کو مولا فرمایا تو اس میں مولا کا 50 معنی ہیں، وہ ہمیں بتا ہی نہیں گئے۔ اس پہ تو یا تو ہمیں کہا گیا کہ خاموش ہو جاؤ، یا ہمیں قتل کیا گیا، مارا گیا، پوری دنیا کے اندر بدنامی کی گئی، مسلمانوں کے اندر تفریق پھیلائی گئی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ومن والاه ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ عز و جل آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میں جب حدیث الثقلین پہ گفتگو کرتا ہوں، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہماری جو دعوت ہے وہ بھی یہی ہے کہ فرقواریت سے پاک ہر قسم کے تعصب، خواہ وہ مذہبی ہو یا قومی ہو یا لسانی ہو، اس سے پاک دین کی دعوت کو عام کیا جائے، اور اس میں حدیث الثقلین ہماری دعوت کا بنیادی مرکز ہے۔ قرآن اور اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطرت۔ تو جب میں یہ حدیث بیان کرتا ہوں تو مجھ سے کئی دوست احباب نے یہ بات کہی ہے، جو انہوں نے اپنا خدشہ ظاہر کیے، اپنا شبہ اور اشکال، وہ میں آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ عام طور پر چونکہ لوگ یہ بات سنتے نہیں ہیں، حدیث الثقلین کا تذکرہ نہیں ہوتا، نہ ہمارے خطبات میں، نہ وعظ میں، نہ نصیحتوں کے اندر اس کا بیان نہیں ہوتا، تو لہٰذا یہ حدیث متروک ہے، مہجور ہے۔ جس طرح قرآن مجید مہجور ہے، چھوڑ دیا گیا ہے، اسی طرح اس حدیث کا بیان بھی اجتماعی طور پر اس کو بیان نہیں کیا جاتا۔ لہٰذا جب اس حدیث کو بیان کیا جائے اور اس سے اہل البیت علیہم السلام کی اتباع اور ان کی فضیلت کا بیان ہو، تو لوگوں کے لیے یہ اس طرح ہوتی ہے گویا کہ یہ شیعہ کی روایت ہے، شیعہ کی حدیث ہے۔ تو اسی لیے میرے دوست احباب کے ذہن میں، ان کے ذہن میں یہ شبہ پیدا ہوا کہ مفتی صاحب، سوال یہ ہے کہ آپ جب حدیث الثقلین کو بیان کرتے ہیں تو اس سے تو شیعہ کو فائدہ ہوگا، اس سے تو شیعہ فرقے کو فائدہ ہو رہا ہے۔ تو ان کا جواب میں دینا چاہتا ہوں، جو یہ شبہ ان کے ذہن میں پیدا ہوا ہے، میں اسے شیطان کا وسوسہ ہی کہوں گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرما دیا ہے اس کے مقابل میں اگر انسان کے ذہن میں کوئی بات آتی ہے تو یہ شیطانی وسوسے کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کا جواب پہلے تو یہ ہے کہ میرے بھائیو، یہ جو روایت میں بیان کرتا ہوں یہ کوئی شیعہ مصادر سے میں نے اس کو کبھی بیان نہیں کیا کہ جناب شیعہ کی کتابوں کے اندر یہ ہے، شیعہ کی حدیث میں یہ ہے، ان کے مصادر میں یہ چیزیں نہیں، کبھی بھی میں نے اس کو ان مصادر سے بیان نہیں کیا۔ یہ ہمارے مصادر کے اندر، ہمارے اہل السنت والجماعت کے مصادر میں یہ روایات موجود ہیں، اور وہ مصادر یعنی کوئی کمزور درجے کے نہیں ہیں، صحیح، جسے یہ کہا گیا کہ کتاب اللہ کے بعد اگر اتھینٹک ہیں تو یہ صحاح ستہ، اور ہر جگہ پر آپ ہمارے اہل السنت علماء سے صحاح ستہ یہ نام سنتے ہوں گے، تو انہی مصادر سے میں نے اس روایت کو، اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ تو یہ سوال تو تب پیدا ہوتا کہ جی ان کو فائدہ ہو رہا ہے جب میں یہ بات کرتا کہ ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، ان کتابوں کو پڑھو، اس مسلک کی کتاب کو یہ دیکھو، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ میں تو یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے مصادر کے اندر جو کہ اتھینٹک ہیں اور جس پر ہمارے لوگوں کا اتفاق ہے، اسی کی طرف دعوت ہے کہ جناب ان کو پڑھ کے دیکھ لیں۔ صحیح مسلم کے اندر آپ دیکھ لیں 6225 سے ترتیب کے ساتھ احادیث موجود ہیں، امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل کے اندر احادیث آئی ہیں، اور پھر وہ صحابہ کرام کہ جو یعنی جن پر عمومی طور پر شیعان علی کا بھی اطلاق نہیں ہے، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے یہ حدیث مروی ہے۔ دیگر صحابہ سے میں اس پہ تفصیلاً گفتگو کر چکا ہوں کہ یہ کن کن صحابہ کرام سے مروی ہے، یہ حدیث متواتر ہے، اس کا حکم ہے، صحیح حدیث ہے، تو یہ ہمارے مصادر کے اندر موجود ہے۔ تو یہ سوال نہیں پیدا ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ اس کو سنتے نہیں ہیں، اس کا بیان نہیں ہوتا، اس پہ گفتگو نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں ایک حدیث مرسل طرح کی روایت ہے، موطا امام مالک کے اندر امام مالک نے اسے روایت کی ہے، بلغنی، کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری سنت، اسے مضبوطی سے تھام کے رکھو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اس روایت کو ہم ہر جمعے کے اندر سنتے ہیں، اپنی مساجد میں سنتے ہیں، علماء سے وعظ و نصیحت کے اندر، ارشاد کے اندر، اور پیر حضرات بھی اس کو بیان کرتے ہیں، لیکن جو حدیث متواتر درجے کی ہے، صحیح ہے، مشہور ہے، کثیر صحابہ نے اس کو روایت کی، حدیث الثقلین، اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، کوئی بیان نہیں ہے۔ اگر آپ حدیث میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور میری سنت، اس کو اگر آپ کسی عالم سے پوچھیں گے، فتویٰ طلب کریں گے کہ جناب اس کا کیا حکم ہے، کسی محدث سے آپ پوچھیں تو آپ سے کہیں گے کہ جناب یہ متواتر ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ نہ بخاری نے روایت کیا،
نہ مسلم نے، نہ نسائی نے، نہ ترمذی نے، نہ ابن ماجہ نے، نہ ابو داؤد نے، کسی نے اس کو روایت نہیں کیا۔ موطا میں یہ بلغنی کے ساتھ موجود ہے، اور پھر مستدرک کے اندر اس کی سند ملتی ہے، لیکن پہلا جو مصدر ہے اس کے اندر اس کی سند موجود نہیں ہے۔ لیکن وہ روایت جو کہ حدیث الثقلین ہے، تمام کتابوں کے اندر موجود ہے، ہماری صحاح کے اندر موجود ہے، اس کا ہم بیان نہیں سنتے ہیں، تو پھر اس کا نتیجہ یہی نکلنا ہے کہ ذہن میں یہ بات پیدا ہو کہ جناب یہ تو آپ شیعوں والی روایت بیان کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں نے اس کو اہل سنت مصادر سے بیان بھی کیا اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے شیعوں کو فائدہ ہوگا، تو کس طرح سے شیعوں کو فائدہ ہوگا؟ اگر میں نے کبھی یہ دعوت دی ہو کہ جناب آپ اس شیعہ مسلک کی طرف دعوت دی ہو کہ آپ کسی ایک سے کہا آپ شیعہ مسلک اختیار کر لیں، کبھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں نے کسی سے کہا ہو؟ میں اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد تو آپ کو فرقوں سے نکال رہا ہوں، آپ کو میں لا رہا ہوں قرآن مجید کی طرف اور اہل البیت علیہم السلام کی تعلیمات کی طرف، اور ہماری پوری دعوت کو آپ دیکھ لیں، اس میں آپ کو فرقواریت کوئی نظر نہیں آئے گی۔ ہمارے نزدیک جتنے بھی مسلمانوں کے فرقے ہیں، کسی کو مشرک تک ہم نہیں کہتے، نہ ہمارا یہ طرز ہے۔ تو اس حدیث کو بیان کر کے ہم مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر لانا چاہتے ہیں کہ جس سے مسلمانوں کی وحدت ہو، کہ آپ ہر فرقہ دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں، دوسرے کے اوپر شرک کے، گستاخی کے، توہین کے الزامات لگ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ صحابہ کی گستاخ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رسول کے گستاخ ہیں۔ ان سب اختلافات کا جو خاتمہ ہے وہ ہمیں نظر آیا کہ وہ حدیث ثقلین کے اندر ہے، اور اس الفاظ موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم انہیں مضبوطی سے تھام کے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ گمراہی کیا ہے؟ آج اجتماعی طور پر جو امت مسلمہ فرقواریت کا شکار ہے، زوال کے اندر ہے، یہی تو گمراہی ہے۔ اس گمراہی سے نکلنے کا حل وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کو دے دیا کہ الثقلین، ان کو مضبوطی سے جب تک تم تھام کے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ آج حل پیش کیے جاتے امت کی ترقی کے حل، امت کو زوال سے نکالنے کے حل، جی فرقہ واریت اس طرح ختم ہوگی، یوں ختم ہوگی، یوں آ جاؤ۔ لیکن جو حل رسول اللہ نے پیش فرمایا، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حل دے دیا ہے اس امت کو ہر طرح کی گمراہی سے بچنے کا، اس پہ کوئی گفتگو ہوتی ہے؟ اس حدیث کو تو کوئی چھیڑتا نہیں ہے، ہاتھ بھی نہیں لگاتا، نہیں اس سے شیعہ کو فائدہ ہوگا، اس سے تو نہیں آپ بات کرتے ہیں۔ تو جب آپ اس پہ ڈسکس ہی نہیں کرتے ہیں تو یہی بات آپ کے ذہن میں آتی ہے۔ دوسری اہم بات وہ یہ ہے کہ یہ اس سے شیعہ کو اس لیے بھی فائدہ ہو رہا ہے کہ آپ اس کو بیان نہیں کرتے۔ جب آپ اس کو بیان کریں گے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ نوجوان جو آج تیزی کے ساتھ وہ تشیع کی طرف جا رہے ہیں، اہل البیت علیہم السلام کے فضائل اور ان کے حقوق کو قبول کر رہے ہیں، اور ان فرقہ پرست مولویوں کی باتوں سے ان کو اطمینان نہیں ہو رہا، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو نوجوان وہ سنیت سے نہ نکلے، تو اچھی بات ہے۔ اگر آپ ان کے لیے فکر مند ہیں تو سب سے پہلے آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ آپ واپس اس حدیث الثقلین کو قبول کر لیں، اس میں ڈنڈیاں نہ مارے۔ اس میں تو یہ معنی ہے، رسول اللہ نے علی کو مولا فرمایا تو اس میں مولا کا 50 معنی ہیں، مولا کا یہ معنی ہوتا ہے، دوست ہوتا ہے، یار ہوتا ہے، جگری دوست ہوتا ہے، اور ان کو صرف آئی لو یو کہے، تو یہ اس طرح کی باتیں نہ کرے، ڈنڈی نہ مارے اس کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرما دیا اس میں تحریف نہ کریں، یہود علماء کا شیوہ اختیار نہ کرو، اور جو جس معنی کے اندر موجود ہے اس معنی کے اندر قبول کر لے۔ اب چاہے اس سے آپ کے عقائد متزلزل ہوں یا نہ ہوں، آپ نے قبول اسی طرح کرنا ہے۔ اگر نہیں کرتے پھر وہ وہی بات ہے کہ نوجوان جب اس چیز کو سنے گا تو وہ لازمی بات ہے حق کی طرف آئے گا۔ آپ تو کسی کو روک نہیں سکتے کہ وہ حق کی طرف نہ آئے۔ پھر آج کے زمانے کے اندر جو کہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، آپ دیکھیں کہ معلومات عام ہو رہی ہیں۔ پہلے لوگوں کی زبانوں کو بند کیا جاتا تھا، مارا جاتا تھا۔ اموی زمانے کے اندر تو ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ اگر کسی کو نام علی ہوتا اس کو قتل کر دیا جاتا۔ ایک محدث تھے، ان کا نام علی، وہ کہتے تھے، ان کے باپ کہتے تھے اس کا نام علی نہیں ہے، علی ابن رباح۔ آپ ان کے حالات زندگی سیار اعلام النبلاء میں پڑھ لیں کہ ان کو علی نہیں علی کہتے تھے۔ کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کہ وہ لکھتے ہیں کہ علی نام رکھنے والے کو اموی زمانے کے اندر قتل کر دیا جاتا تھا۔ پھر یہ الزامات لگتے تھے کہ جو بھی نظر آتا کہ وہ اہل البیت کے پاس بیٹھا ہو یا اہل البیت علیہم السلام کے حقوق کی بات کرتا ہو، ان سے محبت کے، اور وہ شیعہ بھی نہ ہو، سنی ہو۔ اور سنیت کی کیا نشانی؟ کہ وہ شیخین یعنی حضرت ابوبکر و حضرت عمر ان پہ ترضی کرتا ہو، ان کو رضی اللہ عنہ کہتا ہو، امہات المومنین کی بے توقیری نہ کرتا ہو، ان کا احترام کرتا ہو، صحابہ کرام، عشرہ مبشرہ، اصحاب بدر و احد، ان کا نام احترام سے لیتا ہو۔ لیکن پھر بھی وہ لوگ ان کے اوپر رفض کی تہمت لگاتے تھے۔ کس وجہ سے؟ جناب یہ اہل البیت کی بات کرتا ہے۔ اس میں آپ امام شافعی رحمہ اللہ کو دیکھ لیں کہ امام شافعی پر یہی حکم لگایا گیا، امام نسائی کو شہید کیا گیا، امام حاکم مستدرک جنہوں نے لکھی ہے، اور مستدرک کے اندر صرف امام علی کے فضائل نہیں ہیں،
صحابہ کرام کے فضائل ہیں، لیکن ان کے ساتھ کیا ہوا، ان کا حشر بھی معلوم ہے، کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے. تو یہ الزامات لگتے رہے ہیں، لیکن جیسے جیسے معلومات آگے جا رہی ہیں اور زمانہ لوگوں کے ہاتھوں کے اندر علم آ رہا ہے اور وہ علم کو سیکھ رہے ہیں، ان تک اب حقائق کو چھپایا نہیں جا سکتا، تو وہ اس چیز کی طرف آ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو ہم سے بہت بڑی حقیقت چھپائی گئی، ہمیں تو انہوں نے لگا دیا چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر، لیکن بڑے جو اصل دین کے اہم ارکان ہیں یا دین کے حقوق ہیں وہ ہمیں بتا ہی نہیں گئے. اس پہ تو یا تو ہمیں کہا گیا کہ خاموش ہو جاؤ، یا ہمیں قتل کیا گیا، مارا گیا، پوری دنیا کے اندر بدنامی کی گئی، مسلمانوں کے اندر تفریق پھیلائی گئی. اور تو نوجوان اس چیز سے، اس آزادی کے زمانے کے اندر وہ اس بات کو قبول کر لیتا ہے. اور پھر وہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جب یہ دیکھتا ہے نوجوان کہ اہل البیت کا ذکر احادیث میں ہمیں ملتا ہے، سنی مصادر میں ملتا ہے، لیکن علماء اسے بیان نہیں کرتے، تو پھر وہ اس پہ سوال اس کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں کہ کون اس کو بیان کر رہا ہے، کون الثقلین کو بیان کرتا ہے. تو ہمیں نظر نہیں آتا کہ شیعہ کے سوا کوئی اور اس کو بیان کرتا ہو. تو لہٰذا پھر وہ شیعہ علماء کو سننے لگتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، ان کی مجالس میں جاتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ، ان کے سامنے جب امام حسین کا نام آتا ہے، اہل البیت کے 12 اماموں کا نام آتا ہے، ان کی مظلومیت کا ذکر کیا جاتا ہے، تو ان کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. جب سید النساء العالمین فاطمہ الزہراء علیہ السلام ان کا ذکر آتا ہے تو یہ لوگ رونے لگتے ہیں، اور ان کا اہل البیت سے جو تعلق وہ لوگ دیکھتے ہیں تو پھر ان کے ذہن میں یہ سوالات اس طور پر یقین میں آ جاتے ہیں کہ جناب اہل البیت سے یہ لوگ محبت کرتے ہیں، تو پھر وہ شیعہ ہو جاتے ہیں. اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ رافضی ہو گیا. اگر آپ اپنے نوجوان کو بچانا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے پاس رہے، آپ کا مسلک اختیار رکھے، اور ہم نے کبھی نہیں کہا کہ آپ اس مسلک کو چھوڑ دیں، آپ دیوبندیت کو چھوڑ دیں، اس کو خیر آباد کہہ دیں، بریلویت کو چھوڑ دیں، یا فلاں مسلک کو قبول نہ کریں. نہیں، آپ شیعہ رہنا چاہتے ہیں سو بسم اللہ، دیوبندی رہنا چاہتے ہیں اچھی بات ہے، بریلوی رہنا چاہتے ہیں، کوئی بھی مسلک کے اندر آپ رہیں، کسی کی بھی پیروی آپ کریں، لیکن اہل البیت کے حقوق کو تسلیم کر لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے لیے قرآن اور اہل البیت کو چھوڑا ہے. یہ کوئی شیعہ کی بات نہیں ہے. میں آج آپ سے دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس چیز کے اوپر جو یعنی حقائق کے ساتھ گفتگو کی، اور میں نے اس چیز کو پایا کہ ہم نے اہل البیت علیہ السلام کے ساتھ حق ادا نہیں کیا، نا انصافی ہم نے کی ہے، ان کے حقوق نہیں دے رہے ہیں. ہم محبت کی بات کرتے ہیں، لیکن وہ محبت ہمیں اس طور پہ نظر نہیں آتی. اگر ہم یعنی امام حسین علیہ السلام پہ سوالات کر دیے جاتے ہیں، امام علی علیہ السلام کے فیصلوں پہ سوالات ہوتے ہیں، یہ اتباع کا نام ہے، یہ محبت اسے کہتے ہیں. آپ چھوٹے چھوٹے مسئلہ تو فلاں امام سے لیتے ہیں، لیکن آپ کی گفتگو کے اندر کبھی بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ آپ امام جعفر صادق علیہ السلام کو یا امام زین العابدین سید سجاد کو، علی ابن حسین علیہ السلام ان کو ڈسکس کرتے ہو، امام محمد الباقر کے نام پر آپ نے مدارس کے نام رکھے ہو. مجھے بتائیں نا کس سنی کے مدرسے کا نام ہے یا جامعہ کا نام ہے جامعہ امام محمد الباقر؟ کوئی ایک سنی مدرسہ مجھے بتا دیں، بتائیں کسی ایک سنی مدرسے کا نام بتائیں جس کے یعنی نام جامعۃ الجعفر صادق ہو علیہ السلام. کسی ایک سنی مدرسے کا نام بتائیں جس کے مدرسے کا نام امام حسن عسکری علیہ السلام کے نام پر ہو. پھر آپ مسجد کا نام بتا دیں، چلے مسجد کا نام بتا دیں کہ مسجد باقر علیہ السلام. آپ نہیں رکھتے ہیں، جبکہ کراچی کے اندر ایک تنظیم نے جناب کہ ہم 500 مسجدیں بنائیں گے، اموی حکمرانوں کے نام پہ انہوں نے اعلان کیا. تو یہ آپ کا فرق ہے کہ آپ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں. جب آپ نہیں بتائیں گے تو نوجوان آپ کا جائے گا، آپ کے ہاتھ سے نکلے گا. اس کو اگر آپ روکنا چاہتے ہیں تو اس کا حل یہی ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ مخلص ہیں کہ اپنے نوجوان کو روکنا چاہتے ہیں تو حدیث ثقلین کو بیان کریں، ورنہ مشکل ہے آپ سے. اس انٹرنیٹ کے زمانے میں علم لوگوں کے پاس جا رہا ہے، حدیث ثقلین کا بیان جا رہا ہے، وہ نہیں رکیں گے، کیونکہ ہر ایک کو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کلمہ پڑھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. مولویوں کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، بابوں کا کلمہ نہیں پڑھا، کسی امام بخاری یا فلاں کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے نا. تو ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے، اور آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جواب دینا ہے کہ ہم نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس پہ عمل کیا یا نہیں کیا، ہم نے دین کہاں سے لیا، ہم نے کس طور پر اس چیز کو سمجھا ہے. تو یہ وہ بات ہے جو میں چاہ رہا تھا کہ وسوسہ، میں اس کو وسوسہ اسی لیے کہتا ہوں کہ اہل البیت علیہ السلام کے بارے میں اگر کسی ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے نا، تو ایک تو وہ ایک نادانی کی بنیاد پر ہو کہ جناب سمجھنا چاہتا ہوں، دوسرا یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں اور ذہن میں یہ بات بٹھائی گئی ہے. اس چیز کو بڑے عرصے میں میڈیا کے ذریعے سے، دیگر ذرائع سے یہ دماغوں میں یہ بات بٹھا دی گئی کہ اہل البیت علیہ السلام شیعہ کے ہیں، اہل البیت کا ذکر کرنے والا وہ شیعہ رافضی ہوتا ہے،
وہ کوئی ذاکر ہوتا ہے، کوئی سنی تو بیان نہیں کر سکتا۔ اچھا پھر یہ سوال، آپ صرف ثقلین کو بیان کیوں کرتے ہیں؟ نماز کے مسائل ہیں، روزے کے مسائل ہیں، زکوٰۃ کے ہیں، وضو کے ہیں، اور اس طرح آپ لوگوں کو بتائیں کہ وضو کیسے ٹوٹتا ہے، نماز میں کس چیز کا خیال آ جائے تو نماز کیسے فاسد ہو جاتی ہے، ان چیزوں کو کیوں بیان نہیں کرتے؟ آپ صرف ثقلین کا پورا دین یہی ہے، آپ اس کو بیان کرتے ہیں؟ جی جناب، پورا دین ہی یہی ہے، پورا دین ہی یہی ہے۔ جب آپ نے بنیاد ہی چھوڑ دی ہے تو پھر آپ ان نمازوں کا کیا فائدہ کہ جس میں آپ نماز میں کیا اہل البیت سے محبت کا اقرار نہیں کرتے؟ کیا ان سے عہد و پیمان نہیں کرتے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، انک حمید مجید، کہ بے شک تو ہی ہے حمید، قابل ستائش، مجید بزرگ ہے۔ یہ اللہ سے ہم اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ پروردگار تو قابل ستائش ہے، تو بزرگ ہے۔ اہل البیت بھی وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے ساتھ ہم آج یہ عہد و اقرار کر رہے ہیں کہ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جس طرح ابراہیم اور ان کی آل ہیں وہ پاک و پاکیزہ ہیں، ہم ان کے نقش قدم پہ چلیں گے۔ ہمارا عہد ہے، ہمارا قرار ہے کہ ہم ان سے غداری نہیں کریں گے، بے وفائی نہیں کریں گے۔ جس طرح بنی اسرائیل کے لوگوں نے، جس طرح گزشتہ اقوام نے اپنے نبی کو اور انبیاء کی اولاد کو قتل کیا، ہم وہ کام نہیں کریں گے۔ آج تو یہ نہیں ہوتا کہ انبیاء کو قتل کیا، یعنی آج تو نہیں ہے نا، یعنی آج کوئی نبی ہی نہیں ہے، لیکن ان کی اولاد کے ساتھ کیا رویہ ہے، ان کے حقوق بیان نہیں ہوتے۔ اور اس امت نے ان کی نبیوں کی اولاد کو قتل کیا، اس میں کوئی شک و شبہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے خانوادے کو شہید کیا گیا۔ پھر وہ پوری آگے تاریخ آپ دیکھ لیں کہ اہل البیت علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا۔ تو یہ ہم اقرار کرتے ہیں، عہد و پیما کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کہ جس طرح تو قابل ستائش ہے، بزرگ ہے، تو اہل البیت وہ ہستیاں ہیں جن کو تو نے یہ پاکی عطا کی ہے، ہم ان کے پیچھے چلیں گے، ان سے رجس سے دور ہے، یعنی کسی بھی طرح سے رجس ان کے قریب نہیں آتا، خطا ان سے نہیں ہوتی ہے۔ افسوس ہم خطا کو ان کی طرف منسوب کرتے ہیں، ہم برائیوں کو ان کی جانب منسوب کرتے ہیں۔ ہمارے لیے کوئی ایرا گیرا وہ امام بن جاتا ہے، اہل البیت ہمارے لیے امام نہیں بنتے۔ تو نماز، اور اسی لیے یہ پورا دین یہی ہے ثقلین۔ جب آپ نے اسی چیز کو چھوڑ دیا تو پھر آپ چھوٹے چھوٹے مسائل یہ کیا کریں گے اس سے؟ ابن عمر سے کسی نے کہا کہ جناب بتائیے کہ اتنا تھوڑا سا خون اگر نکل جائے وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں؟ تو ابن عمر نے اس سے کہا کہ تم اتنا سا مسئلہ میرے سے پوچھتے ہو، جبکہ عراقیوں تم نے آل رسول کے ساتھ کیا کیا ہے، تم نے کیا کیا ہے؟ تو اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی باتیں، مسئلے تو آپ لوگ پوچھنے کے چکر میں رہتے ہیں۔ مولوی صاحب بیان کر رہے ہوتے ہیں مسجد میں، جناب یہ اس میں یوں نہ کریں، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دایاں پیر، نکلتے ہوئے بایاں پیر، واش روم میں جاتے ہوئے بایاں اور نکلتے ہوئے، یہ مسائل آپ بیان کرتے ہیں، لیکن آپ یہ بیان کرتے ہیں کہ درود کا مطلب کیا ہے، آپ یہ گفتگو کرتے ہیں کہ اہل بیت ان کی تاریخ کیا ہے، ان کی قربانیاں کیا ہے۔ بتائیے، انصاف سے بتائیے مجھے، اگر کرتے ہوں تو ٹھیک ہے، نہیں کرتے ہوں تو پھر سوچیے پھر اس چیز کو، اور پھر مجھے جواب دیجیے گا۔ اور میں آخر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ نے کسی جگہ پہ ایسے کوئی دیکھا ہے تو جہاں پہ اہل البیت علیہ السلام کے نام پہ مساجد ہوں اور سنیوں کی ہوں اور وہاں پہ اہل البیت کے حقوق بیان کیے جاتے، تو کمنٹ میں ضرور لکھیے گا، بتائیے گا، تاکہ ہم بھی وہاں جا کے دیکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن مجید اور اہل البیت علیہ السلام کے اسوہ اور ان کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔